بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج ہم کریں گے سیکنڈ ایئر اردو حصہ نظم میر درد کی غزل ہے، اور اس میں ہم میر درد کے لیے حوالہ جو میر درد کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا جو چینل ہے مہر اجالا اکیڈمی، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ وقتاً فوقتاً ملتی رہیں، اور آپ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس غزل کی طرف۔ تو میر درد کی جو بارے میں پہلے ہم پڑھیں گے۔ میر درد کا جو یہ تعارف میں بتا رہی ہوں آپ کو، جب تعارف شاعر کے آپ ہیڈنگ لگائیں گے تو وہاں پہ آپ یہ لکھیں گے کہ سید خواجہ میر نام اور درد تخلص تھا، اور درد اردو ادب میں صوفی شاعر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ والد کا نام محمد ناصر اندلیب تھا۔ سن 1819 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب دیوان صوفی شاعر اور گوشہ نشین بزرگ تھے۔ درد کی تعلیم اسی دینی ماحول میں ہوئی، جبکہ خواجہ صاحب نے ابتدا میں فوج کی ملازمت کی، لیکن والد کے حکم پر ملازمت چھوڑ کر 28 برس کی عمر میں گوشہ نشین ہو گئے، اور والد کے انتقال کے بعد ان کی سجادہ نشین اور قائم مقام ہوئے۔ اس کا اثر ان کی شاعری پر پڑا، اور درد نے غزل میں تصوفانہ خیالات داخل کیے۔ شعر نمبر 1 ہے، اس کی تشریحات کر لیتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تعارف الشاعر میں ابھی جو میں نے آپ کو خواجہ میر درد کے بارے میں بتایا وہ لکھیں گے آپ، اور ان کی مشہور تصانیف کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ پھر لکھیں گے اسرار الصلاۃ، دیوان درد، درد دل، نالہ درد، آہ سرد۔ پھر لکھیں گے حوالہ شاعر۔ زیر نظر شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے۔ الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں اس کے۔ تجھی کا مطلب ہے تمہیں، آپ کو، یا یہاں اس دنیا، جلوہ فرما ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ حوالہ شاعر ہے۔ زیر نظر شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے۔ الفاظ کے معنی، تجھی، تمہیں، آپ کو، یا یہاں اس دنیا، جلوہ فرما ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ تشریح شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجھی کو دیکھا، جہاں بھی دیکھا ہم نے ہمیں نہیں معلوم یہ دنیا کب سے وجود میں آئی، مگر تیرا وجود لافانی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، مگر تیری ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تیری ذات کے سوا ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، زوال پذیر ہو جانا ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، اور یہ بہتے دریا، اور یہ پرجوش سمندر، اور جہاں بھی دیکھو ان خوبصورت پھلوں اور پھولوں، اڑتے پرندے، غروب ہوتا سورج، طلوع ہوتا سورج، ہر چیز میں تیرا جلوہ موجود ہے۔ یہ آسمان جو بنا ستون کے کھڑا ہے، ہر جگہ تیرا جلوہ ہے، جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے اور جو نہ دیکھ سکتی ہو۔ یہ دنیا تو نے اپنی قدرت سے بنائی ہے، اور جو شخص اس بات سے انکار کرے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، تو گویا اس نے تیرے وجود کا انکار کیا، یعنی اس نے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، گویا وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے تیرے وجود سے انکار کر کے بتلا دیا کہ دنیا کو دیکھا نہ دیکھا ایک ہی بات ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، میرا غنچہ دل ہے وہ دل گرفتہ، کہ جس کو کسوں نے کبھو وا نہ دیکھا۔ مشکل الفاظ کے معنی کر لیں گے اس کے۔ غنچہ کلی، بن کھلا پھول، کسو کسی، دل گرفتہ اداس غمگین، کبھو کبھی۔ اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ میرا محبوب خوددار انا پرست ہے۔ یہ جو میرا محبوب ہے اپنی تمام تر خودسری کے ساتھ مجھ پر ظلم ڈھاتا ہے، اور وہ فطرتاً بے وفا ہے، اور میرا دل اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بے حد دکھی ہے۔ اب ہم نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہم بھی اس کے جیسے ہی بن جائیں، اور اب اس سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر لیں، ہم بھی اس کے جیسے بے مربت بن جائیں، اور میرا دل ایک پھول کی طرح ہے۔ میرے محبوب کی بے اتنائی کی وجہ سے میں ہر وقت غمگین سا رہتا ہوں، اور میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ میرے محبوب نے مجھے کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، اور میرا دل بہت اداس ہے، اور یہ جو میرا محبوب ہے یوں لگتا ہے اس کو مجھے تکلیف پہنچا کر خوشی ملتی ہے، اور میرے دل میں یہ حسرت ہے کہ میرا محبوب مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتا
تو میری یہ اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھ لے تو میرا دل بھی غنچے کی طرح کھل اٹھے۔ شعر نمبر 3 ہے، جگانا ہے تو بیگانگی میں کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں جگانا، یکتا، لاسانی، بیگانگی، ناواقفیت، بے تعلقی۔ اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو تشریح ہے، خواجہ میردرد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، میں تیرا جیسا انسان آج تک نہ دیکھا، تیری جفاؤں سے میرا دل پاش پاش ہو گیا ہے، تیرے جیسا لا تعلقی دکھانے والا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ہائے افسوس، تیرے جیسا تعلق کو توڑنے والا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، لگتا ہے تمہیں اپنے عاشق کو تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے، تم تو جفا کرنے میں یکتا ہو، لاسانی ہو، تم سے محبت کر کے میں نے سوائے دکھ کے اور کچھ نہ پایا، تمہارے جیسا ظلم و ستم ڈھانے والا میں نے تو نہیں دیکھا، کیا اپنے عاشق سے ایسا برتاؤ کرنا اچھی بات ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو بدلے میں تم بھی مجھ سے محبت کرو اور لا تعلقی کا اظہار مت کرو، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت سے پیش آؤ۔ شعر نمبر 4 ہے، کیا مجھ کو داغوں نے سرو چراغا، کبھو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے کہ داغوں، زخموں، سرو چراغا کہتے ہیں چراغوں سے سجایا ہوا درخت، کانچ کے سرو سے مشابہت رکھتا ہوا شیشے کا بنا ہوا جھاڑ میں موم بتیاں جیسے جلتی ہیں، اس طرح کا ایک درخت ہے سرو کا درخت۔ تو اس کی تشریح کر لیتے ہیں شعر نمبر 4 کی۔ ان تمام تشریحات میں حوالہ شاعر بھی آپ نے لکھنا ہے اور شاعر کا نام، شاعر کا جو تعارف تھوڑا سا میں نے شروع میں بتایا ہے وہ بھی لکھنا ہے آپ نے، تو میں نے بار بار ریپیٹ نہیں کیا۔ تشریح ہے اس کی، میر درد فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم اور برے رویے سے بیزار ہو کر اس سے دور ہو گئے اور اسے نفرت کرنے لگے ہیں، مگر اس دوری نے ہمیں بہت بے چین کر دیا، محبوب غم اور دنیا کے غم نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا اور ہم دنیا کے سامنے ایک تماشا بن کر رہ گئے، ہمیں دنیا تو ہماری حالت زار کو دیکھتی ہے مگر ایک ہمارا محبوب ہے جو ہمیں مسلسل نظر انداز کیے ہوئے ہے اور ہماری حالت سے بے خبر ہی رہا۔ سرو ایک درخت جس کے پتے بہت لمبے ہوتے ہیں اور رات کے وقت چمکتے ہیں، وہ ایسے لگتے ہیں جیسے چراغوں نے ان کو سجایا گیا ہو، اس کی چمک کی وجہ سے لوگ اس کو دور سے ہی پہچان لیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، ہم تو دیوانوں کی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگ ہماری اس حالت سے باخبر ہیں کہ ہم تمہاری محبت میں گرفتار ہیں، لہٰذا ہم سرو چراغا کی طرح دور سے پہچانے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم ایک تماشا بن کر رہ گئے ہیں، مگر ایک تو ہے جو میری حالت سے بے خبر رہا تو پہلے کی طرح مجھ سے دور رہا۔ شعر نمبر 5 ہے، شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے کسوں نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اس میں اپنے حوالہ شعر لکھنا ہے، حوالے اور کہاں سے لیے گئے ہیں یہ پہلے جو میں نے پہلے اس میں لکھا ہے نا، تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ تعارف شاعر اور مشہور تصانیف، مشکل الفاظ کے معنی اور حوالہ شعر، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اب اس کی ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں شب و روز، دن اور رات، کسو، کسی، یا، یہاں۔ تشریح، اس شعر میں خواجہ میردرد دراصل خود کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا بہت مطلبی ہے، یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اور تو ہے کہ اپنے محبوب کے در پر پڑا رہتا ہے، صبح و شام اس کے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے اور تو اس امید پہ اس کے گھر کے سامنے پڑا رہتا ہے کہ شاید میرا محبوب التفاتی سے باز آ جائے، نہ تمہیں دیکھتا ہے نہ کوئی توجہ کرتا ہے اور تم امید کیے ہو کہ شاید وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کیوں تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ دنیا میں کسی کو راضی کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، اگر راضی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، اور تو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور مجھے کس سبجیکٹ پہ کس چیپٹر پہ ویڈیو بنانی چاہیے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔